اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گناہ گار امت کے سہارے معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ تقریب سعید دو عنوان کے ساتھ متصف ہے۔ پہلی بات کہ حافظ محمد امیر حمزہ زیدہ مجدہ انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، ان کے اعزاز میں، اور دوسرا محترم جناب محمد اختر صاحب نے اپنے مقام میں ذکر رسول کر کے برکتوں کو سمیٹنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن مجید رب کی ایسی کتاب ہے جس کے متعلق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جب تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے تو پھر تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو۔ یہ حرف آخر بھی ہے اور ایسی کتاب ہے جو فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امت کے مایہ ناز اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جیسا شخص جس کے سلسلے میں بیعت ہے اس کو جنید بغدادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے قلم اور کاغذ پکڑا اور تصوف کے رموز و اوقاف پہ آپ نے ایک کتاب لکھی، اور ایک دو دن کے اندر نہیں لکھ دی بلکہ 12 سال مسلسل محنت کرتے رہے، اور 12 سالوں کی محنت شاقہ کے بعد ایک کتاب کو مرتب کیا جس کے اندر انسان کے احوال کی اصلاح کے بارے میں لکھا گیا۔ پھر 12 سال اس کی نوک اور پلک سنوارتے رہے کہ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہوتا تو خوب ہوتا، اس سطر کی بجائے میں یہ لکھ دیتا تو کمال ہوتا۔ 12 سال اس کی نوک پلک سنوارنے کے بعد پھر 12 سال سوچ و بچار کرتے رہے کہ اس کتاب کو شائع کر کے لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ 36 سال گزر گئے۔ 36 سالوں کے بعد آپ نے اس کتاب کو ایک صندوق میں رکھا اور اپنے ایک مرید کے ہاتھوں میں دے کر کے کہا کہ اس صندوق کو تم دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ، اور اس صندوق کو کھول کے تم نے نہیں دیکھنا۔ اچھا، اس نے صندوق کو اپنے سر پہ رکھا، دجلہ کے کنارے پہ کھڑا ہوا، صندوق دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کرنے لگا۔ اس نے عجب منظر دیکھا کہ دریا کی لہریں پھٹ جاتی ہیں اور اپنی آغوش محبت میں اور اپنی آغوش شفقت میں اس صندوق کو جگہ دیتی ہیں۔ یہ واپس پلٹ کر کے آیا اور کہنے لگا حضرت، میں کبھی بھی آپ سے سوال نہ کرتا کہ اس صندوق میں کیا ہے، لیکن میں نے منظر بڑا عجیب دیکھا ہے کہ دریا کی موجوں نے اس کو اپنی آغوش محبت کے اندر جگہ دی ہے۔
حضرت اگر اتنی مقدس چیز تھی تو پھر آپ نے دریا کے اندر کیوں پھینکوا دی؟ اور اگر مقدس نہیں تھی تو پھر دریا نے اپنی آغوش محبت کے اندر اس کو جگہ کیوں دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ راز بھی میں کبھی نہ کھولتا اگر تو نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ کہا میں نے 36 سالوں کی محنت شاقہ کے ساتھ تصوف کے رموز و اوقاف پہ ایک کتاب لکھی، اور پھر میں اس فیصلے پہ پہنچا کہ جنید، جب رب کی کتاب قرآن مجید موجود ہے تو بتا تیری کتاب کی لوگوں کو ضرورت ہی کیا ہے؟ تو قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے یوں عقیدتوں و محبتوں کا اظہار کیا، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ اور پھر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کشف المحجوب میں اس حدیث کو لکھا تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اقولو، میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ تو کسی سالک نے سوال کیا، حضرت اگر کوشش کے باوجود بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدروں پہ رویا کرو کہ تمہارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ کوشش کے باوجود بھی تمہاری آنکھیں سیراب نہیں ہو رہی۔ تو حضور نے فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو یہ حبل ممدودہ، رب کی طرف سے لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا رسی کا سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں ہوا کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹ رابطہ قرآن کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حضرت اقبال نے جوید نامے میں اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت کرتے ہوئے لکھا کہ بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرو، اور اگر تمہیں اس کا ترجمہ نہیں آتا تو تب بھی قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن کریم قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، اور جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے دل کا تعلق محمد عربی کے دل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے بڑی ساری قوموں کو رب نے عزت کا تاج پہنا دیا، اور اس قرآن کی وجہ سے بڑے سارے لوگ ذلت کی گہرائیوں میں گر جائیں گے، اور پھر میدان حشر کے اندر بھی جو ہے وہ رسول کریم اپنے رب کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے، وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ مالک جب تیرا قرآن آیا تھا، تیرے قرآن کے نازل ہونے کے باوجود بھی یہ قوم ایسی ہے کہ جس نے قرآن کریم کو پسے پس ڈال دیا تھا، اور قرآن کریم سے انہوں نے رہنمائی حاصل نہیں کی تھی۔ اچھا بھی دیکھیے کہ حضرت اقبال نے جو ہے وہ انہی الفاظ کو اپنے الفاظ کے پیرائے میں لایا۔ تو اقبال نے رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے جو عرض کیا تھا، اور امت کا تابناک ماضی دیکھا اور پھر امت کے موجودہ حالات دیکھے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا، مالک تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ ہستی سے دہر کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم اگر وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ پھر جو جواب آتا ہے وہ سنیے ذرا کہ کیسا جو ہے وہ زناٹے دار تماچا ہے امت کے منہ پہ۔ وہی لفظ ہے، بس سیگا بدلا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ ہستی سے دہر کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ درے ہاتھ منتظر فردا ہو، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی، کیا ہے تم کو اسلاف سے نسبت روحانی۔ پھر اقبال نے حد کر دی، کہا مہذب تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار ہوئے آج تم تارک قرآن ہو کر۔ کہا تم نے قرآن کو چھوڑا، تمہاری ذلت کی کہانیاں جو ہے وہ لوگوں کی زبان پہ آ گئی۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، جب قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا تو مکے کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا، اپنے آقا کے جوتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے،
جب قرآن سینے سے لگایا تو مکے کے بازاروں سے اٹھا کر کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا گیا ان کو. کہا وہی لوگ تھے کہ جو اپنے آقا کے جوتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن شب معراج پلٹ کر جب میرے رسول آئے تو فرمایا بلال کون سا عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سماعت کیا ہے. کہا مہذب تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار ہوئے تم تارک قرآن ہو کر. کہا تم نے قرآن کو چھوڑا تم ذلیل و خوار ہو گئے. تو کہا اقبال دوبارہ بھی پھر ہمارے اٹھنے کی کوئی صورت ہے؟ ہم دوبارہ اوجِ ثریا پہ کمندے ڈالنا چاہتے ہیں تو کس صورت میں ہم اٹھ سکتے ہیں، کس صورت میں ہم اوجِ ثریا پہ کمندے ڈال سکتے ہیں؟ تو حضرت اقبال کا لہجہ بڑا حسین ہے. فرمایا ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ تو ابس شکوہ تم کر رہے ہو کہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کہا نہیں، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اقبال نے کہا اتنی بلندی پہ اپنے آپ کو لے جا کہ تو خود رب تعالیٰ کی تقدیر بن جائے. کہا اقبال کیسے بنوں گا؟ کہا بلند ہو، اپنے آپ کو اونچا کر، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اقبال یہ مقام کب آئے گا؟ تو اقبال نے جو ہے وہ حد کر دی. کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کہا اقبال اس میں محمد سے دہر میں اجالا؟ کہا ہاں ہاں کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے محمد کا دامن ہاتھ میں تھام لے، اور جو میرے محمد نے دیا ہے انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. کہا میرے محمد اپنی اہل بیت بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور قرآن بھی چھوڑ کر گئے ہیں. ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن پکڑ لے. تو پھر کہا کہ تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں، بلکہ رب تعالیٰ لوح تیرے سامنے رکھ دے گا، قلم تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا، پھر جس طرح تو کہتا جائے گا تیرا رب ویسے ہی تیری تقدیر بناتا جائے گا. لیکن جو ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ مہذب تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، خار ہوئے تم تارک قرآن ہو کر. آج بھی قرآن کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے. اچھا بھی دیکھیے میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید، فرمایا جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ سینہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح یا قبرستان کی طرح ہے. قرآن انسان کے سینے میں موجود ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا حصہ ہو یا زیادہ ہو. اور جو پھر الف لام سے لے کر والناس تک سارا قرآن ہی اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، سنیے اس کے بارے میں میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان حشر ہوگا اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے قرآن کو پڑھنے والے، یاد کرنے والے، میرے قرآن کی حفاظت کرنے والے، آج قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی منازل کو طے کرتا جا. جہاں پہ جو ہے وہ تیرے قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی وہیں پہ تیرا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا. اچھا پھر میدان حشر میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے سروں پہ اتنے نورانی تاج ہوں گے کہ سورج کی روشنی ان تاجوں کے آگے مدھم پڑ رہی ہوگی، اور چاند بھی ان تاج کی روشنی کو دیکھ کر کے بادلوں کی اوڑ میں منہ چھپا رہا ہوگا. آواز آئے گی کیا یہ لوگ پیغمبر ہیں؟ تو جواب نفی میں ہوگا. سوال کیا جائے گا کیا یہ رسول ہے؟ جواب نفی میں آئے گا. کہا کیا یہ اللہ کے ولی ہیں؟ تو جواب پھر بھی نفی میں آئے گا. مالک یہ کون سے لوگ ہیں جن کے سروں پہ اتنا نورانی تاج ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ رہی ہے؟ تو آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو دنیا کے اندر حافظ قرآن بنایا تھا، جنہوں نے رب کا کلام اپنی اولادوں کے سینے کے اندر محفوظ کیا تھا. یہ قرآن آخرت میں بخشش کی مغفرت کی ضمانت بھی ہے، اور دنیا کے اندر یہ قرآن کریم جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اللہ اور ہماری اوج ثریا پہ کمندے ڈالنے کا یہ ضامن بھی ہے. کاش کہ ہم قرآن کو سینے سے لگائے، لیکن عجب ماحول ہے ہمارے معاشرے میں. ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ستیلا سلوک کیا ہے، ہم نے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی ستیلی ماں جیسا سلوک کیا، قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. سوچو یار اگر قیامت کے میدان میں رسول نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کر دیا مالک اسی قوم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، تو بتاؤ ہم کون سا منہ لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں
شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے؟ کس منہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں گے؟ اس لیے آج قرآن کو سینوں سے لگاؤ، سینوں میں محفوظ کرو۔ اور یہاں حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ شفاعت کا حق ادا کرے گا کہ اتنے لوگوں کو تو ہاتھ سے پکڑ کے جنت کی راہوں کا مسافر بنا لے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب قرآن سینے میں محفوظ ہوگا۔ اگر منزل بھول گئی، قرآن کریم یاد نہ رہا، تو میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میدان حشر میں جب اٹھیں گے تو ان کے جسم خارش زدہ ہوں گے اور برس اور کوڑ کی بیماری ہوگی ان کو، اور جہاں پہ ہاتھ لگے گا ان کا جسم زمین پہ گر جائے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کون سے گناہ گار لوگ ہیں کہ جن کو میدان حشر میں اس حال میں اٹھایا گیا کہ ان کے جسم پہ خارش پڑی ہوئی ہے اور یہ کوڑ زدہ ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جو ہے وہ یاد کیا تھا، رب نے قرآن کا نور ان کے سینے میں رکھا تھا لیکن یہ قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، اور قرآن جو ہے وہ بھول گیا اور یہ قرآن کو یاد کر کے بلا بیٹھے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل خانہ کی شفاعت کرنے کی بجائے بے عمل حافظ اور ایسا حافظ جو قرآن کو بھول گیا وہ خود مارا مارا میدان حشر میں پھر رہا ہو۔ یہ قرآن تو صحرا میں کھلے اونٹ سے بھی زیادہ جلدی گم ہونے والا ہے۔ صحرا میں اونٹ چھوڑ دیا جائے نا اور کھلا ہو تو اتنی جلدی فرمایا اونٹ بھی گم نہیں ہوتا جتنی جلدی تمہارے سینے سے قرآن غائب ہو جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ ہم ستیلا سلوک کریں گے تو اس کو سینوں کی کمی نہیں ہے، یہ اور سینے میں اپنی جگہ بنا لے گا، لیکن یہ تو ہماری خوش بختی ہے نا کہ ہمارے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اپنی اولادوں کو دین کی راہوں کی طرف لے کر آئیں اور اپنی اولادوں کے دین کی راہوں کا مسافر بنائیں، تاکہ ہم مریں گے ہماری قبر بند ہوگی لیکن ہمارے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اور جو حافظ صاحب ہیں وہ قرآن کریم کو ازبر کریں اور اچھا یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو جب بھی وہ بچوں کو فارغ کیا کرتے تو ان کی عادت ہوا کرتی تھی بیٹا قرآن کو بلانا نہیں ہے، یاد کرنا ہے، اور پھر ایک نسخہ بتایا کرتے تھے کہ تم دیکھو کہ آج تاریخ کون سی ہے، آج یکم ہے، تم قرآن کا پہلا پارہ پڑھو، پھر 2 تاریخ آئے گی قرآن کا دوسرا سپارہ تلاوت کرو، 3 تاریخ کو تیسرا پارہ مکمل کرو، ادھر تمہارا مہینہ مکمل ہوگا، ادھر قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ جو وہ سال میں دیکھو 12 ماہ ہوتے ہیں، 12 مرتبہ جو سال میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرے، رب کی کتنی رحمتیں برستی ہوں گی، کتنا اجالا برستا ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد سے بیٹھا تو پنڈی تک گیا تو میں ڈرائیور کے قریب جگہ ملی تو میں نے ڈرائیور سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے بات نہیں کی۔ تو پھر جب دوبارہ منزل پہ آئے تو میں نے کہا یار میں نے بات کرنے کی کوشش کی، تم نے جواب نہیں دیا، تو کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں اللہ کا شکر ہے کہ حافظ قرآن ہوں، میں وہاں سے چلتا ہوں یہاں پنڈی تک آتے ہوئے، میں بات نہیں کرتا، میں گانا نہیں سنتا، ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، میں سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کرتا ہوں اور پنڈی تک آتے میں 15 پاروں کی تلاوت مکمل کر لیتا ہوں، پھر یہاں سے واپس پلٹ کے جاتا ہوں تو میں اگلے 15 پاروں کی تلاوت مکمل کر لیتا ہوں، میرا سفر بھی بیت جاتا ہے، میری منزل بھی مجھے یاد رہتی ہے۔ اور پھر دیکھو یار قرآن کریم محروم نہیں رکھتا، وہ جب سیلاب آیا تو کچھ قبریں کھل گئیں تو گاؤں والے قبروں کی مرمت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک قبر ہے جس کے اندر ایک شخص پڑا ہوا ہے، اس کا چہرہ بھی اسی طرح نورانی ہے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے تلاش کیا تو دیہات کا ماحول تھا تو اس کی بیوہ مل گئی، بیوی سے پوچھا تیرا خاوند کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ کہا یہ تو بالکل سادہ سا انسان تھا اور تہجد گزار بھی نہیں تھا اور اتنے نیک اعمال بھی اس کے پلے نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے جب یہ صبح کی نماز پڑھ کے گھر آتا تھا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور وہ وقت تھا جب مسجدوں میں نماز فجر پڑھ کے لوگ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب تک اشراق کی نماز نہ ہوتی وہ تلاوت کرتے، اشراق کی نماز پڑھتے، پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے، اور جو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تھے یا بوڑھے بابے مسجد میں جا نہیں سکتے تھے
وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. گلیوں سے گزرے تو بوڑھی سی آواز میٹھے لہجے میں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی تھی. تو جب یہ نماز پڑھ کے گھر آتا نا تو قرآن کی آواز سنتا کہ بزرگ تلاوت کر رہے ہیں, مسجد میں جوان بیٹھے پڑھ رہے ہیں, بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے. گھر آتا اور طاق میں قرآن پڑھا ہوتا, یہ پکڑتا, غلاف کھولتا, چوم کے آنکھوں سے نکالتا اور کھول کے جو وہ سطروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مالک میری بدبختی کہ میں قرآن کو پڑھ نہیں سکا, میں قرآن کو یاد نہیں کر سکا, لیکن مالک میں جانتا ہوں یہ تیرا کلام ہے, برحق ہے. انگلی پھیرتا کہتا مالک جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہوا ہے, جو بھی لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہوا ہے. تو جب یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا بس یہی بات ہے کہ رب نے قبر میں اس کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیا. تو یہ قرآن محروم نہیں رکھتا اگر کوئی اس کے ساتھ وفا کرے. تو آج تکمیل قرآن کی محفل ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ تقریب تکمیل قرآن میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اور دوسرا بڑی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تکمیل اور ساتھ میں اپنے مکان کی تقریب کو رکھا. اور یہ جو ہے وہ رب کا اصول ہے کہ جہاں پہ ذکر رسول ہوتا ہے وہاں پہ رب کی رحمتیں امڈ کے آ جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ صحن حرم میں لگا ہوا ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اس پتھر کو جائے نماز بناؤ. قیامت تک آنے والے لوگوں کی پیشانیاں اس کی طرف جھکا دی گئیں. کیوں نہیں جھکائی گئیں؟ پتھر تو اور بھی بتھیرے ہیں. علماء کہتے ہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ اس پتھر پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں, لیکن علماء فرماتے ہیں بات ابراہیم کے قدموں کی ہوتی تو ہزاروں پتھر ہیں جن پہ ابراہیم کے قدم آئے ہیں, ہر پتھر کو جائے نماز نہیں بنایا جاتا. تو فرماتے ہیں یہ خاص وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے تعمیر کعبہ کرنے کے بعد کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا, اللہ آنکھیں بوڑھی ہو گئیں, میں نے گھر بنا دیا آباد کرنے کے لیے محمد عربی کو تو مبعوث فرما دے. کہا جب جو ہے وہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ نے سونے نبی کی آمد کا تذکرہ کیا, قیامت تک آنے والے لوگوں کی پیشانیاں اس پتھر کی طرف جھکا دی گئیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ضابطہ قرآن نے ہمیں دیا, جہاں پہ ذکر رسول ہوتا ہے رب کی رحمتوں کو وہاں پہ اترنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو آج ہم اسی لیے جمع ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور حافظ صاحب کو قرآن کریم جو یاد کیا یاد رکھ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر کے ان کو ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے, آنے والوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.